السلام علیکم تمام سامعین کرام کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 114 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ایک تحریر لکھنے کی گزارش کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کے بارے میں وہ تحریر لکھوانا چاہتے تھے اور کس وجہ سے ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 114 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تو آپ نے فرمایا لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا اور شور و غل مچ گیا۔ تب آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے ہاں لڑائی جھگڑے کا کیا کام ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، فرماتے تھے تمام مصائب سے بڑی مصیبت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ یہ حدیث مبارکہ حدیث کرتاس کے نام سے مشہور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 4 روز پہلے جمعرات کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا ذکر کیا۔ مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ شانے کی ہڈی لائیں تاکہ میں اس پر امت کے گمراہ ہونے کے پیش نظر کچھ لکھوا دوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سبب کہ کہیں انہیں بیماری کی حالت میں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے گریز کرنے پر مجبور کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور وہ ہمیں کافی ہے۔ دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید تکلیف دیکھ کر کہی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مزید بوجھ ڈالا جائے۔ ان کا مقصد نافرمانی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسانی کرنا تھا۔ اب دیکھا جائے تو ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور ان کی خیر خواہی، جس کے سبب وہ تحریر لکھوانا چاہتے تھے کہ کہیں ان کے بعد ان کی امت گمراہ نہ ہو جائے، تو دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کہ انہیں تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ اس طرح کی ملی جلی صورتحال میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ کچھ چاہتے تھے کہ تحریر لکھوا لی جائے تو کچھ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ یہ اختلاف اجتہادی تھا، نیت تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خیر پر ہی مبنی تھی، لیکن شور بڑھنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے ہاں لڑائی جھگڑے کا کیا کام ہے۔ اس واقعے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 روز تک زندہ رہے اور دوسرے احکام نافذ فرماتے رہے، جبکہ تحریر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور وہ ہمیں کافی ہے سے اتفاق کیا، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی تجاویز اور مشورے دیا کرتے تھے اور پھر
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ طور پر ان کے بارے میں آیات نازل ہوئیں۔ اب جیسے جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے تھا، جو مشورہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی مرضی تھی، اور پھر بعد میں اس پر آیات نازل ہوئیں۔ اسی طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دفعہ کہہ چکے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں، اور پھر آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پردے کی آیات نازل ہوئیں۔ خیر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر لکھوانے سے گریز کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ دراصل انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تحریر کیوں نہیں لکھوائی گئی۔ کیا پتہ وہ امت کی خیر خواہی کے لیے کیا لکھوانا چاہتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے کیا سیکھنے کو ملا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کئی اہم دینی، اخلاقی اور عملی اسباق ملتے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بے پناہ محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیماری کے عالم میں بھی امت کی ہدایت کے بارے میں فکر مند تھے اور چاہتے تھے کہ امت کبھی گمراہ نہ ہو، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو بھی دوسروں کی دینی بھلائی کی فکر رکھنی چاہیے۔ نمبر 2، دین کی بنیاد قرآن اور سنت دونوں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس بات کی دلیل نہیں کہ سنت کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن بنیادی ہدایت ہے اور سنت قرآن کی تشریح و توضیح ہے، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو سنت کے بغیر اور سنت کو قرآن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ نمبر 3، اختلاف نیت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ صحابہ میں اختلاف ہوا، لیکن سب کی نیت خیر تھی۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا قصد نہیں کیا، جس سے معلوم ہوا کہ اختلاف رائے ہمیشہ دشمنی نہیں ہوتی، بلکہ نیت کا صاف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، دینی معاملات میں شور اور جھگڑا ناپسندیدہ ہے۔ جب مجلس میں شور بڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اٹھ جانے کا حکم دیا، جس سے معلوم ہوا کہ دین کے نام پر جھگڑا، چیخو پکار اور بدتمیزی ناپسندیدہ ہے، خاص طور پر بڑوں اور علماء کے سامنے۔ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام اور ادب کا خیال رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری دیکھ کر سہولت کو ترجیح دی، لہٰذا بزرگوں، اساتذہ اور بیمار افراد پر غیر ضروری بوجھ ڈالنا درست نہیں۔ نمبر 6، دین مکمل ہو چکا تھا، اب اگر وہ تحریر دین کی بنیاد یا کوئی فرضی حکم ہوتی تو ضرور لکھوائی جاتی، لہٰذا اسلام مکمل دین ہے، اس میں بعد میں کوئی کمی یا اضافہ نہیں۔ نمبر 7، علمی مواقع کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افسوس اس بات پر تھا کہ ایک علمی فائدہ ضائع ہو گیا، لہٰذا اگر علم کا کوئی موقع ملے تو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8، صحابہ کا ادب اور مقام۔ اس حدیث سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ صحابہ بشر تھے، ان سے اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ان کی نیت، ایمان اور مقام اعلیٰ ہے، لہٰذا صحابہ کے بارے میں زبان اور دل دونوں پاک رکھنے چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہم سب کے دینی علم میں اضافے کا
بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو دین اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔